حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے۔ ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا؟ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں۔ پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے۔ نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں۔ کی آخی دیا جیڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا، میں نے خریدا، پیسے رکھ۔ کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے۔ ایک بندہ بھی کہہ دے، اب گواہی کون دے؟ وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں۔ رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے۔ حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے، کہنے لگے سونیا میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی۔ جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے، چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں۔ حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا گھر، اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی؟ تو تے تھا ہی نہیں۔ گواہی نہ علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزامہ تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے، حضور بھی رک گئے، غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی؟ کیا جملہ ہے، کیا شان ہے، کیا ایمان ہے، کیا قوت ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، میں نے کو دیکھا ہے، تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے، تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے، تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے، تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا، تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا، تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی۔ تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں، آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا، آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے ماننے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے سونے میں نے کوئی رب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان۔ اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے، یہ نہیں فرمایا، اس طرح نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا۔ نبی پاک نے نا بازو پکڑا، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے، تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا۔ میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے دو بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا ایک کی گواہی دو کے برابر، ایک کی گواہی دو کے برابر۔ میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں۔ حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے، ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں گے۔ آپ فرمانے لگے کہ سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں۔ نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے، بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ایک ہی تے شہر مدینہ ہے،
فرمایا جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو۔ ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے سارا لے لو۔ ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا، جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی، گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے، سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا۔ رسول کریم کی زیارت ہوئی، جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، انہیں مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے۔ فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی عرش ہے، تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، حضرت امیر خسرو۔ تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں، خواجہ نظام الدین صاحب جوتے تحفے میں دیے۔ تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا، رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے، تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے، کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کے آئے؟ اس نے کہا ہاں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے نا وہ گل اسے دی کر دے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دی۔ وہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب نے تحفہ بھی دیا ہے؟ کہنے لگے جوتے دیے اپنے، اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا، ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا۔ حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے۔ کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں جوتے دے دو گے؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر۔ آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، اس طرح کر لے لے 2 لاکھ جوتے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دو۔ آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا، ایک یہاں رکھا، اور اوپر پگڑی باندھ دی، اور آ کے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے۔ فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدیں، پیار بڑا زیادہ تھا۔ حضرت نظام الدین تقریر کرتے 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 نا منہ کیا ان کی طرف، پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں، پنجابی میں خواجہ امیر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے خسرو تیرا تے میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کوئی مول نہیں پایا، اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے، اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ۔ حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ نا، شے بھی تو کوئی نہیں نا، پلے بھی تو 2 لاکھ ہی تھا نا، کچھ شے ہوتی تو میں ریٹ بھی لگاتا۔ سن لے بات، نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے پیار کیا۔ حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا